مرزا کو چھوڑو، مرزا کو چھوڑو، ٹھیک ہے نا؟ کتابوں اس کی ان کی کتابوں کے ان کو کتابوں کو چھوڑو، ان کو سب کو چھوڑو۔ تو میں ان کو جو ہے نا وہ شاید باتیں سن بھی رہے ہوں، میں ان کو صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں، تم لوگ چھوڑ دو مرزا کو۔ جی ویسے اگر آپ کبھی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ ہر بات پہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو چھوڑیں اور قرآن و حدیث کی بات کریں، نہیں، تو مرزا اس پہ صاحب کے، ہاں جی، جی جی، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو سارا ڈفرنس کریٹ ہوا ہے وہ تو ہوا ہی اس سے ایک انسان کی وجہ سے ہے نا، جی جی ٹھیک ہے نا؟ نہیں اگر تو جی ہاں میں جی، آپ کی بات سن رہا تھا، آپ نے جو بات ابھی آپ کر رہی تھی نا، میں پانی اپنا لینے گیا تو میں آپ کی بات سن رہا تھا، جو آپ نے بات کی نا کہ مرزا کے حوالے سے دیکھیں، ابھی آپ چونکہ انہوں نے آپ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام بھیجا کہ جناب وہ حیات وفات مسیح پہ بات کریں گے، اور میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کا نام بھی نہیں لینا، اگر نام بھی لیا تو آپ لوگ مناظرہ ہار جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، ایک شخص کو آپ نبی اور رسول مانتے ہیں، اس بندے کی آپ جناب جو ہے نا اس بندے کے پہ ایمان لانے کی آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام بھی نہیں لینا۔ اب ذرا دیکھیں ذرا، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب ڈاکٹر یحییٰ نے یہ بات کی نا کہ مرزا غلام قادیانی کا نام نہیں لینا، اس نے کہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو درمیان میں لا کے آپ لوگ ایک چور دروازہ کھول لیتے ہیں۔ اب اس نے پتہ نہیں سوچے سمجھے بغیر کہا یا اللہ نے اس کے منہ سے نکلوانی تھی یہ بات، جو بھی اللہ کا معاملہ اللہ جانتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اتنا یہ مرزا غلام قادیانی سے بھاگتے ہیں۔ وہ رضی کی ہم نے آج ویڈیو پلے کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ لفظ قادیانی نہیں لگانا، یعنی مسلمانوں کے نزدیک مکی اور مدنی ہونا شرف کی بات ہے۔ جب تمہارے نبی کی جائے پیدائش قادیان ہے تو قادیانیوں میں تم فخر کرو۔ اچھا وہ کہتا ہے وہ نام نہیں لگانا۔ اور جب بات کرتے ہیں انصر رضا، ان کا ایک بڑا سینئر مربی ہے ادھر کا، کینیڈا میں شاید بیٹھا، وہ کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے یہ شرط طے کرتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کوئی بات کوٹ نہیں کرنی۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے، یہ سب لوگ سنیں بات توجہ کے ساتھ۔ مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں وہ لوگ جو بعد میں لاہوری جماعت کا حصہ بن گئے، انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو تجویز دی کہ دیکھیں ہم ایسے کرتے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ کے درمیان میں نام نہیں لے کے آتے کیونکہ آپ کا نام لانے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آگے سے مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ مجھے درمیان میں سے نکال کے تم کون سے اسلام کی دعوت دو گے؟ اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس کو درمیان میں سے نکال کے مردہ اسلام ہے۔ اب ایک طرف یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریریں ہیں اور اس کے بیٹوں کی تحریریں، وہ کہتے ہیں اسلام، یہ سنیں ذرا بات، مرزا بشیر احمد ایم اے کلمات الفصل میں لکھتا ہے، اور کلمات الفصل کون سی کتاب ہے؟ سنا کرے بات کو بھائیو اور میری بہنوں، سنو بات کو۔ کلمات الفصل وہ کتاب ہے، جب آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جماعت کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، آفیشیل ویب الاسلام پہ، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت کے بارے میں جماعت کا کیا موقف ہے، جماعتی موقف۔ اچھا اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اصل میں اسلام کی دعوت مرزا غلام قادیانی کی دعوت، یعنی کسی کو مرزا غلام قادیانی پہ ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ اسلام کی دعوت ہے، اس کے سوا کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں اس نے پھر باقاعدہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے حوالہ جات کوٹ کیے۔ تو اصل میں ان نٹ شیل پوری بات کی سمری کیا ہے؟ آج یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کا نام نہیں لینا، اس کی کوئی بات نہیں پیش کرنی، اور بھائی مرزا غلام قادیانی کی کتابیں، اس کی تحریریں، اس کے دعویٰ جات، یہی تو ہم میں اور آپ میں تنازع ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کی بات ہی نہیں کرنی۔ مرزا غلام قادیانی ہی تو وہ چیز ہے جس کو آپ لوگوں کو منوانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں مسیح موعود آ گیا ہے، مسایہ ہیز کم، تو جو مسایہ ہیز کم ہے اس کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ عجیب سے آپ لوگوں کی پالیسی ہے، اور اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کے اندر کا وہ خوف چھپا ہوا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی جو باتیں ہیں نا، اس کو ڈیفینڈ کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔